بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو لب پہ درود رکھتے ہیں وہ دل خدا کے قریب رکھتے ہیں۔ ان کے نام زمین پہ نہیں عرش کی فضا میں لکھی فہرستوں میں ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، کبھی دولت سے، کبھی شہرت سے، کبھی عہدے سے، لیکن جو دل درود میں بس جاتا ہے اس کی پہچان آسمان پر بن جاتی ہے۔ دنیا کے ریکارڈ مٹ سکتے ہیں لیکن جو درود پڑھنے والے ہیں ان کے نام نور کے قلم سے لکھے جاتے ہیں، اور نور کا لکھا مٹتا نہیں۔ یہ اس لیے کہ درود انسان کی روحانی شناخت ہے۔ یہ وہ نشان ہے جو بندے کے دل پر خلوص، محبت اور تسلیم کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ نشان اللہ کے نوری نظام میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس لمحے اس کے ارد گرد کا ماحول بدل جاتا ہے، ایک نوری ارتعاش پیدا ہوتی ہے جو خاموشی سے آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ ارتعاش فرشتوں کے نور سے ٹکراتی ہے اور ایک نوری حلقہ بن جاتا ہے۔ یہ حلقہ دراصل اس بندے کی روحانی پہچان کا اعلان ہوتا ہے۔ دنیا کے انسان شاید نہ جان سکیں کہ کون درود پڑھ رہا ہے، مگر نوری مخلوق جان لیتی ہے کہ یہ وہ دل ہے جس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہے۔ اسی لمحے اس بندے کا نام نور کے دفتر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دفتر ہے جہاں بندوں کے اعمال نہیں بلکہ ان کی محبتیں لکھی جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کی پہچان محبت ہے، اسی لیے اس کا نام محبت کے قلم سے لکھا جاتا ہے، اور محبت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ جب زبان سے درود ادا ہوتا ہے تو اس کے حروف نور بن کر اوپر کی سمت بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ نور پہلے دل سے گزرتا ہے، پھر روح کے مرکز سے ہو کر عالم بالا کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ ہر درود کا ایک الگ نورانی رنگ ہوتا ہے۔ کچھ درود سفید نور میں جاتے ہیں، کچھ سنہری روشنی میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیلے اور سبز نور کے ساتھ بلند ہوتے ہیں۔ یہ رنگ اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ درود کتنے خلوص سے پڑھا گیا۔ جتنا زیادہ اخلاص اتنا زیادہ روشن نور۔ پھر یہ نور ایک نوری دروازے سے گزرتا ہے جسے باب ذکر کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کے درود کو قبولیت کے لیے پرکھا جاتا ہے۔ اگر درود دل کی گہرائی سے نکلا ہو تو وہ فوراً اوپر کے نوری طبقات میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اس درود کے ساتھ بندے کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اصل سوال آتا ہے، درود پڑھنے والوں کے نام کہاں پکارے جاتے ہیں؟ روحانیت کے علم میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسانی اعمال کے دو ریکارڈ ہوتے ہیں، ایک زمینی، ایک نوری۔ درود کا عمل زمینی ریکارڈ میں نہیں رہتا، وہ براہ راست نوری ریکارڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خلوص سے درود پڑھتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ درود کی روشنی جڑ جاتی ہے، اور اس روشنی کا ذکر نوری مخلوق میں ہونے لگتا ہے۔ یہ محفلیں وہ ہیں جہاں ذکر الہی اور ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہتا ہے۔ یہاں بندوں کے نام پکارے جاتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے محبت کے ساتھ درود پڑھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ درود پڑھنے والوں کے نام عرش کے نوری ہال میں، محبت کے دیوان میں اور ذکر کے حلقوں میں پکارے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ اس کی خوشبو بھی لکھی جاتی ہے۔ ہر مومن کا درود اپنی ایک الگ خوشبو رکھتا ہے۔ یہ خوشبو روح کی خوشبو ہے جو اس کی نیت، دل کی پاکیزگی اور محبت کے درجے کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ جب نوری مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ فلاں بندے کا درود ہے جس نے محبت سے پڑھا۔ یوں اس بندے کا نام نوری حلقوں میں پکارا جاتا ہے۔ یہ پکار خاموش نہیں ہوتی بلکہ نورانی صداؤں میں گونجتی ہے۔ اسے سننے والا صرف وہ ہوتا ہے جس کا دل بیدار ہو چکا ہو۔
درود شریف دل کو بیدار کرتا ہے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا نام دنیاوی فہرستوں سے نکل کر نوری فہرستوں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ بیداری ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ مسلسل درود کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے دل نرم ہوتا ہے، پھر آنکھیں نم ہوتی ہیں، پھر دل کی دھڑکن ذکر میں بدل جاتی ہے۔ تب بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے نام کا ذکر کہیں اوپر نور کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے عرفان درود کہا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے نام عرش کے قریب پکارے جاتے ہیں، کیونکہ عرش وہ مقام ہے جہاں رحمت کا مرکز ہے، اور درود رحمت ہی کی ایک شکل ہے۔ جب بندہ زمین پر درود پڑھتا ہے تو اس کا ذکر عرش کے قربت میں گونجتا ہے۔ یہ گونج محض آواز نہیں ہوتی بلکہ نوری لہروں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ درود پڑھنے والے کا نام رحمت کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے برکت، حفاظت اور قربت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کی باتوں میں سکون، اس کے رونے میں نرمی اور اس کے وجود میں ایک نورانی جاذبیت آ جاتی ہے۔ یہ سب اسی نوری پکار کا اثر ہے جو عرش کے قریب اس کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پرسکون ہے، مگر حقیقت میں اس کے نام کا ذکر اوپر کے عوالم میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے درود پڑھنے والے کا اثر ارد گرد کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے قریب بیٹھنے والا بھی راحت محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ دراصل اس نوری پکار کے اثر میں آ رہا ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کا نام نوری حلقوں میں پکارا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک نرمی، ایک اطمینان اور ایک بے نام سی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی دراصل اس پکار کا جواب ہے۔ یہ احساس ہے کہ میرا ذکر اوپر ہوا ہے۔ یہی احساس بندے کو درود پر قائم رکھتا ہے۔ پھر وہ درود کسی عادت نہیں بلکہ روح کی ضرورت بن جاتا ہے۔ درود اس کی سانسوں میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ بندہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے نام زمین پر نہیں عرش کی فضا میں پکارے جاتے ہیں۔ اے اہل دل، درود صرف عبادت نہیں، یہ شناخت ہے۔ یہ وہ پہچان ہے جو تمہیں فرشتوں کی زبانوں پر لاتی ہے اور تمہارے نام کو نور کے سفیروں میں شامل کرتی ہے۔ تم شاید اپنے نام کی شہرت دنیا میں نہ دیکھو، مگر یاد رکھو اگر تم درود کے مسافر ہو تو تمہارا نام عرش کے دیوان میں لکھا جا چکا ہے۔ درود پڑھتے رہو، کیونکہ درود وہ سفر ہے جس کی منزل ذکر خدا ہے اور راستہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔